نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت اور دیگر نعرہ صلوات۔ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا، هو الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، المخاطب بطہ و یاسین، جد الحسنین سید الکونین، مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم، ارواحنا له الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، صلوات الله محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ذوی الاحترام بزرگوں، میرے ساتھیوں، نوجوانوں اور میرے بچوں، قرآن شریف کی سورہ انسان یا سورہ ہل اتی، اس سورہ کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی، اور اسی آیت کے ذیل میں موضوع سخن آپ لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہے، جو عقل اور مذہب کے نام سے۔ ہماری ساری گفتگو عقل پر زور ہے، کہ اس لیے کہ عقل بنیاد ہے، بغیر عقل کے کچھ نہیں چلتا۔ عقل نہ ہو تو وہ انسان ناقص ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ عقل کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور عقل کی بنیاد پر ہی انسان کی بلندی اور اس کی اونچائی اور اس کے کمالات بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں تک کہ ایک روایت ہے اصول کافی ہی کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا، حضرت آدم کو خلق کرنے کے بعد جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل، یہ ان تین چیزوں کو لے جاؤ آدم کے پاس، اور آدم سے کہنا کہ ان تینوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کریں۔ صرف تینوں میں سے ایک ہی چیز کو انتخاب کر سکتے تھے۔ جبرائیل آتے ہیں، حضرت آدم سے کہتے ہیں کہ اے آدم، اللہ نے آپ کے لیے ایک عظیم تحفہ دیا ہے، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں سے آپ صرف ایک چیز کا انتخاب کریں۔ تو حضرت آدم نے کہا، اے جبرائیل امین، وہ کیا چیز ہے جو آپ کی ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک بھیجا ہے؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے جو تین چیزیں بھیجی ہیں، اس میں ایک عقل ہے، دوسری حیا ہے، اور تیسرا دین ہے۔ آپ تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز کا انتخاب کر لیں۔ عقل ہے، حیا ہے، دین ہے۔ البتہ ایک روایت دوسری یہ بھی ہے کہ عقل ہے، دین ہے، اور دولت ہے۔ یہ بھی ایک روایت بتاتی ہے، لیکن زیادہ تر اس چیز پہ زیادہ تاکید ہے کہ وہ عقل ہے، حیا ہے، دین ہے۔ حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کر لیا، حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا۔ تو آدم بتا رہے ہیں، خود آدم خود بتا رہے ہیں کہ عقل کتنی اہم چیز ہے۔ اب تینوں میں سے عقل کا انتخاب ہوا، تو جبرائیل نے بقیہ دو چیزوں سے کہا کہ بھئی چلو
آدم نے تو عقل کا انتخاب کر لیا ہے اور تم جو ہے میرے ساتھ چلو، یعنی واپس چلو حیا اور دین سے۔ تو حیا اور دین پلٹ کر کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جہاں عقل ہو تم بھی وہیں پر رہنا۔ واہ جی واہ۔ تم عقل جہاں ہو تم بھی وہیں پر رہنا۔ تو اس سے ایک درس یہ ملتا ہے کہ اگر عقل ہے تو حیا ہے، بے شک، واہ واہ۔ اگر عقل ہے تو دین ہے، واہ جی واہ۔ اگر عقل نہیں ہے تو دین بھی نہیں، اور بے حیائی بھی عقل نہ ہونے کی وجہ سے۔ بے شک، اگر بے حیائی بھی ہے تو بھی عقل کی وجہ، عقل نہ ہونے کی وجہ سے، یا دین نہ ہونے، دین بھی جو ہے اگر دین نہیں ہے تو بھی عقل نہ ہونے کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، حالانکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات یہاں پہ بتاؤں، ہر دن جو ہے نا جو منتظمین ہیں بار بار آپ حضرات سے کوئی نہ کوئی بات بتاتے رہتے ہیں۔ ہماری گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ عقل کی بنیاد پر، بے شک، اور یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ہم بھی جا چکے ہیں، سب جا چکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ مجھے یہ بتائیے اسکول کس لیے جاتے ہیں؟ اسکول جانے کا مقصد کیا ہے؟ اسکول جا رہے ہیں صرف جانے کے لیے؟ اسکول جاتے ہیں جانا، اسکول ہمارا مقصد ہے یا اسکول ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے؟ اسکول ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ ہمیں وہیں پہ نہیں رہنا ہے، ہمیں اسکول میں ہی نہیں رہنا ہے۔ پہلی جماعت ہوئی تو دوسری جماعت جانا، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اسی طرح سے آپ جو ہے نا جی سی ایس سی کریں گے، جی سی ایس سی کے بعد اے لیول کریں گے، اے لیول کے بعد یونیورسٹی جائیں گے، یونیورسٹی میں جو ہے انڈر گریجویٹ کریں گے، انڈر گریجویٹ سے پوسٹ گریجویشن کریں گے، اس کے بعد جو ہے نا پی ایچ ڈی بھی کریں گے، یا تو آپ نے جو سیکھا ہے اس کو پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کوئی بھی کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے، کس لیے ہائر کر رہی ہے؟ اس لیے کہ بھائی جو کچھ بھی تم نے سیکھا ہے، جو کچھ بھی سیکھا ہے، آؤ یہاں پر آپ اس کو امپلیمنٹ کرو، جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے اسے یہاں چلاؤ، اسے عمل میں لاؤ، عمل میں لاؤ تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس کا پتہ چلا کہ یہ جو اسکول ہے ایک ذریعہ ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے کہ ہم سیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں اس کو پیادہ کریں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ امپلیمنٹ کریں گے تبھی آپ کو سیلری ملے گی، اگر امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو کوئی ایسی پاگل کمپنی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے صرف ڈگریاں دیکھ کر کے ہاں بھائی اس نے جو ہے نا ہزاروں ڈگریاں لی ہوئی ہیں، اس نے جو ہے نا پورا اے اسٹینڈرڈ سے، فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر جی سی ایس سی بھی کیا ہے، اے لیول بھی کیا ہے، انہیں یونیورسٹی بھی کیا ہے، اس بیس پر تو آپ کو سیلری نہیں دے گا، صرف اس بیس پر تو۔ بھائی آج کا تو ماحول یہ ہے کہ پروبیشن پیریڈ بھی رکھا ہوا ہے تاکہ مطمئن ہو جائے کہ پروبیشن، اگر آپ نے پروبیشن پیریڈ سکسسفلی کامیاب کیا تبھی جا کر آپ کی جو ہے نا جاب ہوگی اور آپ کو سیلری ملے گی۔ اگر آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیا تو آپ کی جاب بھی گئی، آپ کی پڑھائی بھی گئی، جو اسکول میں آپ نے ٹائم خرچ کیا وہ بھی گیا، سب کچھ گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، یہ مجلسیں، یہ انتظامات، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے کہ ہم سیکھیں اور سیکھ کر کچھ سمجھ کر اپنی ہی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اگر ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کا نتیجہ بھی اللہ دے گا۔ اگر ہم نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ایسے ہی زندگی تباہ کر دی، ہم نے زندگی ایسے ہی وقت ہم نے جو نا صرف کر لیا، سیکھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ ورنہ جو نا مقصد جو ہے نا ذریعہ ہے نا یہ چیزیں۔ بھئی ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات بتاتا ہوں، واضح طور پہ بتا رہا ہوں، یہ مجلسیں ہی ہیں جو ہم کو زندہ رکھے ہوئے۔ آج ہماری قوم زندہ ہے، دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، دنیا میں بڑھ رہی ہے، تو ان مجلسوں کے ہماری پہچان بن گئی ہیں یہ مجلسیں۔ اور یہ کہہ بھی رہتے، سب مانتے ہیں اس چیز کو بھی کہ بھئی ایک مجلسیں ایسے ہیں کہ ہم سال بھر جتنا خرچ کرتے ہیں، ہزاروں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے خلاف ہم بہت کچھ کرتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، ہزاروں ڈالر لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، آخر میں جا کر ان کے ایک جو مجلس نے، یہ ایک مجلس یہ ہمارے ہزاروں ڈالر پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان مجلسوں میں سیکھتے ہیں، ان مجلسوں سے سیکھ کر
اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو چلاتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم دیکھیے بتا رہا ہوں، یہ ایک بہترین معاشرے کے لیے میرے مولا امیر کا سہارا تو ہر جگہ، بغیر اس کے سہارے کے ہماری زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے مولا امیر فرماتے ہیں بہترین معاشرے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ بہترین معاشرہ، بھائی اپنا معاشرہ بہتر ہونا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم تو بہتر کے ماننے والے ہیں، ہم تو اعلیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم تو افضل کے ماننے والے ہیں۔ جو افضل ہے اس کے ماننے والے بھی افضل ہی ہونے چاہیے۔ جو افضل ہے، جو اعلیٰ ہے، اس کے ماننے والے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ وہ اعلیٰ کردار کا مالک تھا، اس کے ماننے والے بھی اعلیٰ کردار کے مالک ہونا چاہیے۔ وہ با عمل تھا، اس کے ماننے والے بھی با عمل ہونا چاہیے۔ وہ زہد و تقوی کا مالک تھا، اس کے ماننے والے بھی زہد و تقوی کے مالک ہونا چاہیے۔ وہ عارف تھا، اس کے ماننے والے بھی عارف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو مولا فرماتے ہیں 4 چیزیں انسان کسی بھی معاشرے، بہترین معاشرے کے لیے، بہترین اگر معاشرہ چاہتے ہو تو یہ 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کہا کیا چیز؟ کہا کہ عالم اپنے علم پر عمل کرے۔ عالم، اب ہو سکتا ہے آپ عالم سے مراد یہی اماما ابا خبا سمجھیں، نہیں، واللہ باللہ نہ قرآن اس مولوی کے لیے الگ سے آیا ہے، نہ کوئی نماز الگ سے اس مولوی کے لیے آئی ہے، نہ کوئی روزہ الگ سے اس مولوی کے لیے رکھا ہے، نہ کوئی الگ سے حج اس مولوی کے لیے رکھا ہے۔ جو احکام آپ کے لیے ہیں اس بیچارے مولوی کے لیے بھی وہی احکام ہے۔ یعنی کوئی الگ سے حکم نہیں آیا، کوئی الگ سے حکم نہیں آیا۔ عالم سے مراد جیسے یہ علم آ گیا آپ اس کے عالم ہو گئے، ہم اس کے عالم ہو گئے۔ جس چیز کا بھی علم آیا ہم اس کے عالم ہو گئے۔ ابھی پتا چل گیا کہ بھئی یہاں پہ غلط جگہ پہ پارکنگ کرنے کی وجہ سے جو پڑوسی ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی،